القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذه الليلة إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، یہ ایک سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک منجھے ہوئے ذاکر کے لیے کہ ایک اچھا شاعر اس سے پہلے پڑھ کے چلا جائے، اور خاص کر کے اگر ہم جیسا طالب علم ہو تو اس کے لیے اور ہی سخت ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ کسی صورت سے بھی آپ اپنے آپ کو لا نہیں سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک تعریف کر دیں، میں آپ کو سلام کروں. دوسرا، لیکن اہل بیت کا کرم ہوتا ہے. اگر کہا جائے تو پروردگار عالم نے کائنات عالم میں دو صنفیں خلق کی مدح اہل بیت کے لیے، ایک شاعر اور ایک ذاکر، اور دونوں کو بالکل مخالف صفتیں دی. ایک کو صفت دی کہ سمندر کو کوزے میں سمیٹ لے، اسے کہتے ہیں شاعر. پورے واقعے کو ایک جملے میں عرض کر دیا، اسے کہتے ہیں شاعر. اور دوسرے کو جو صفت دی وہ کوزے کو سمندر بنا دے، ایک واقعے کو 10 مجلس میں پڑھ دیا، اسے کہتے ہیں ذاکر. ایک ہی واقعے کو دھیرے 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 10 مجلس میں پڑھا، یہ ہے ذاکر. تو یہ دونوں چیزیں ضروری تھی مدح اہل بیت کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی صفت ہوتی کہ کچھ باتوں کو جلدی سمجھنا چاہتے ہیں، اہل بیت نے کہا شاعروں سے سیکھ لو. کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی بات کو بہت آہستہ آہستہ سمجھنا چاہتے ہیں، ذاکروں سے سیکھ لو. بہرحال اب اگر اسی پہ گفتگو کرو تو بہت طولانی گفتگو ہو جائے گی کہ کہاں شعراء کا تذکرہ آیا ہے، کیا حالات تھے شعراء کے، کیا حالات ہیں ذاکرین کے، کیا حالات تھے. موضوع بحث میرا یہ نہیں ہے، بالکل موضوع میرے ذہن میں کچھ اور تھا. پھر اچانک جب آپ حضرات کے دل میں ایسی شمع ولایت جل گئی تو اب یہ ایک سوال پڑھوں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب جب یہ شمع روشن ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کو کسی بھی صورت سے خاموش کیا جائے. اور بہرحال سب سے پہلا مرحلہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. قرآن کی جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. سورہ جمعہ کی سب سے پہلی آیت ہے جہاں ارشاد ہوتا ہے: سبح اسم ربک الاعلی الذی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تسبیح کا تذکرہ ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان ہے. میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، ایک عام روان زبان میں بیان کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان میں سب کچھ پروردگار کی تسبیح کرتی. ہر شے پروردگار کی تسبیح کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شے کرتی ہے اور یہ شے نہیں کرتی. اب ایک چھوٹی سی بات پڑھوں، اس کے بعد پھر ترجمہ کروں گا. لوگ کہتے ہیں صاحب رسول کے ہاتھ میں، رسول کے دستائے مبارک پہ یہ معجزہ ہے کہ جب پتھر آتے ہیں تو کلام کرنے لگتے ہیں، یا جب پتھر آتے ہیں تو تسبیح کرنے لگتے ہیں. رسول کے دستہائے مبارک کا معجزہ پتھر کے اوپر نہیں ہوتا ہے، آپ کی سماعتوں کے اوپر ہوتا ہے. کیا بات. پتھر کے اوپر نہیں معجزہ ہو رہا ہے کہ صاحب وہ آ گیا تو آپ تسبیح سننے لگے. نہیں، پتھر نہیں تسبیح کرنا شروع کرتا، پتھر تو تسبیح کر ہی رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب تسبیح کرتے ہیں. ہم نے سنا کب؟ جب وہ رسول کے ہاتھ پر آ گیا، جب وہ
رسول کے دستہائے مبارک پر آ گیا تو ہم اس کی آواز سننے لگے کہ صاحب یہ پتھر اب تسبیح کر رہا ہے، اب یہ پتھر کچھ بیان کر رہا ہے. تو اگر ایک ادنا سی چیز رسول کے ہاتھ پر آ جائے تو کلام کرنے لگے، لوگ اس کی بات کو سننے لگے. تو جب علی جیسی شخصیت رسول کے ہاتھ پر آئے گی تو نہج بلاغہ اس کا عام ہوگا، بلاغت اس کی عام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب پتھر آیا تو کلام کرنے لگا. اور اگر علی جیسی شخصیت آ جائے تو نہج بلاغہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اب بات آئی گئی ہے اس منزلت کی تو ایک مرحلہ اور بیان کر دوں. ہم لوگ جو آج ایام فاطمی منا رہے ہیں، جو یہ غم ہے ہمارے لیے، ہرگز یہ کوئی نہ سوچے کہ حضرت فاطمہ زہرا مطالبہ فدق کے لیے گئی تھی. دو باتیں اس سلسلے میں بھی. سب سے پہلا، تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے فاطمہ زہرا. نہ فضائل پڑھے جاتے ہیں نہ مسائل. دوسرا مرحلہ کہ جناب فاطمہ زہرا فدق کے لیے نہیں گئی تھی. جناب فاطمہ زہرا جس چیز کے لیے گئی تھی وہ مسئلہ تھا ولایت کا. ولایت امیر المومنین کے لیے گئی تھی. اور اسی لیے جب آپ روایتیں پڑھیں گے جہاں پر جناب فاطمہ زہرا نے رسول کی شہادت کے بعد تبلیغات کرنا شروع کی ہیں اور لوگوں کے درمیان مدینوں کے دروازے میں گئی ہیں، تو یہ کہنے نہیں گئی کہ میرا حق چھینا گیا ہے، یہ کہنے نہیں گئی کہ فدق غصب کر لیا گیا، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ کیا تم نے علی کو مولا بناتے دیکھا نہیں تھا؟ کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ تو جواب پتہ کیا ملتا ہے؟ دیکھا تھا. جانتے ہیں کہ علی سب سے زیادہ حقدار ہے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آپ دیر میں آئے. یہ حالت ہے کہ آپ دیر میں آئیں. ایک دوسرا مرحلہ، ہم اور آپ ولایت کو بہت آسان سمجھتے ہیں، بس صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر میں غدیر کی کچھ باتیں پڑھوں تو شاید آپ کو انداز ہو جائے گا کہ رسول جانتے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے. پہلا مرحلہ، جب غدیر رونما ہوئی، جس ولایت کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے کی، تو کیا کیا گیا؟ ایک مقام تھا، وہاں ٹھہر گئے. اعلان کیا ہوا؟ جو آگے ہیں انہیں پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. رسول کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ علی اس مرکز اتحاد کا نام ہے کہ جو اس سے آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ ہو گیا، جو اس سے پیچھے رہ گئے وہ بھی گمراہ ہو گیا. یہی تو ہوا تھا کہ جو آگے ہے پیچھے آؤ، پیچھے ہے ان کا انتظار کرو، آگے نہیں جانا، پیچھے مت رہ جانا، ہمیشہ علی کے ساتھ رہنا، وإلا برباد ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا اب صاحب ہوتا یہ ہے کہ سب لوگ جمع ہو گئے، رسول نے قرآنی خطبہ دیا اور اس خطبے سے پہلے کا بھی ایک واقعہ بہت عجیب ہے. صاحب 1.25 لاکھ حاجی موجود تھے. آپ بتائیں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان جو منبر بنا تھا وہ کس کا تھا؟ اونٹوں کے پالان کا منبر تھا یا نہیں تھا؟ 1.25 لاکھ پالان اگر ایک کے اوپر رکھ دیے گئے تو کہاں پہنچے گا منبر؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سب کی اونٹے کے پالان تو نہیں اتارے گئے ہوں گے. اچھا ایک چیز اور بیان کر دو بچوں کے لیے، اونٹوں میں جو پالان ہوتے ہیں نا وہ کیوں ہوتے ہیں؟ آج کے زمانے میں آپ بھی سمجھے کہ آپ کی گاڑی کی چابی ہے کہ اگر وہ کچاو نہ ہو تو آپ سفر نہیں کر سکتے، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ بیٹھ نہیں سکتے، سواری نہیں کر سکتے. تو 1 لاکھ اونٹوں کے پالان تو نہیں اتارے گئے ہوں گے، کچھ خاص اونٹ کے پالان اتارے گئے ہوں گے. کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ. اب ایک مرحلہ اور عرض کر دوں کہ جب آپ کبھی آپ کی گاڑی پکڑی جاتی ہے تو اگر آپ کی شکل شریف ہو تو کبھی پولیس والا آپ کی گاڑی کی چابی نہیں نکالتا،
لیکن اگر اسے شک ہو کہ آپ بھاگ جائیں گے تو گاڑی کی چابی پہلے نکال لے گا. واہ 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 واہ، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. اگر اسے شک ہو کہ آپ بھاگ جائیں گے تو گاڑی کی چابی پہلے نکالی جائے گی کہ صاحب کے بھاگنے نہ پائے. تو یہاں 1 لاکھ پالان کا ممبر تو نہیں بنا تھا، جن پہ شک تھا انہیں کے پالان روکے گئے. کیا کہنے واہ واہ واہ، سبحان اللہ. اس سے کیا کہ یہ جا سکتے ہیں، یہ بھاگ سکتے ہیں، ان کو روکو، باقی تو روکیں گے ہی، باقی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. جن پہ شک ہے ان کے پالان روکو، یہ نہیں جانے دیں گے ان کو. اب تو پالان پھنس گئے، اب کیا کریں. کیا بات ہے. اور 3 دن تک روکا، جانے نہیں دیں گے. پوری ولایت اعلان ہو گیا. اعلان کیا ہوا؟ ایک طولانی خطبہ دیا جس میں رسول نے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو تمہارا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور اس کے علاوہ پھر توحید، پروردگار، پھر کیا میں تمہارے امت کے لیے، میں سب کے لیے باپ ہوں، میں باپ کی حیثیت رکھتا ہوں. تقریباً ساری چیزیں لب و لباب جو بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہاں پر بھی ایک نحوی نقطہ دوں گا، ادبی نقطہ دوں گا. جو لوگ عربی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گے. من کنت مولا فہذا علی مولا، کیا فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں. ٹھیک، سب نے سنا ہے. عربی زبان میں ہر چیز کے لیے، سوال کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جب آپ عربی گرامر پڑھیں گے اور اس کے اندر بلاغت پڑھیں گے تو وہاں آپ سے کہا جائے گا کہ صاحب اگر آپ کو صلوات محمد وعلی محمد پہ میرے کا خیال رکھیں، میں صرف اس جملے سے پوری غدری ثابت کر دوں گا. جب آپ عربی بلاغت پڑھیں گے تو وہاں آپ سے کہا جائے گا کہ صاحب جب آپ کو کسی ذوی العقول یعنی صاحب عقل کے لیے بات کرنی ہو تو من سے شروع کریں گے. کیا کہنے. من کنت مولا، یعنی جب عقل مندوں سے بات کی جائے گی تو من کنت مولا، من ھذا، یا عقل مندوں کی بات کی جائے گی تو من سے شروع کیا جائے گا. اور اگر غیر ذوی العقول سے بات کی جائے گی تو ماں کے ذریعے شروع کی جائے گی. ما ھذا، یہ کیا ہے. کیا کہنے کیا کہنے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. رسول کیا بتانا چاہ رہے؟ من کنت مولا، جس عقل مند کے علی مولا ہے. بہت خوب بہت خوب. جس عقل مند کے ہم مولا ہیں، اس عقل مند کے علی مولا ہے. کیا کہنے. یعنی جو بھی عقل مند ہے جس کے ہم مولا ہیں اس کے علی مولا ہے. یہاں پر کیا بات ثابت کی کہ دیکھو اگر علی کی ولایت مانی تو عقل مند کہلاؤ گے، اور اگر ولایت سے انکار کیا تو غیر عقل مند کہلاؤ گے. یہ جملہ سب نے پڑھا ہے ساری کتابوں میں، یعنی کوئی ایسا نہیں کہ صاحب میری کتاب میں نہیں ہے یہ جملہ. اور عربی زبان کا یہ فیکٹ ہے کہ اگر من کے ذریعے بات ہو رہی ہے تو صاحب عقل کے لیے بات ہو رہی ہے، اور اگر غیر من کے ذریعے بات ہو رہی ہے تو پھر غیر عقل مندوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر کیا اعلان ہوا صاحب؟ جو علی کو مولا مانے گا وہ عقل مند ہے. اب ہم کو اپنے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کتنے بڑے عقل مند ہیں. ہم جتنا بڑا مولا مانتے ہیں، جتنی محبت کرتے ہیں، اتنے عقل مند ہیں. ہماری محبت کا معیار ہماری عقل کو ثابت کرے گا. ہماری محبت کا معیار ہماری عقل کو ثابت کرے گا. ایک مرحلہ. اچھا، اسی کے اندر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ کہا صاحب رسول نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. یہاں پر بھی رسول نے ایک بہت ادبی چیز استعمال کی. آپ پوچھیں یہ وہ کیا ہے؟ عربی زبان میں اور جو لفظ ہوتا ہے نا اس کے لیے 3 ورڈ ہوتے ہیں. وا، واو، ٹھیک، سما، پھر، اور ان سب کا جو استعمال کا طریقہ ہے وہ الگ میں بیان کرتا ہوں. مثلا مجھے کہنا ہوا کہ ہاشم، یعنی میرا نام ہاشم اور زرغام بھائی، یہ 2 لوگ آئے. دخل ہاشم و زرغام، ٹھیک، ایک مرحلہ. دوسرا مرحلہ پھر ہم نے کہا کہ ہاشم اور زرغام بھائی آئے. کہا دخل ہاشم
ثم ضرغام، دوسرا مرحلہ. تیسرا مرحلہ دخل عاشر فضرغام، یہ تیسرا مرحلہ. اب تینوں کا اب معنی سمجھ لیں. عاشر فضرغام کے بیچ میں جو واو کے ساتھ آ رہا ہے اس میں فاصلے کی کوئی انتہا نہیں ہے. یعنی ہم آئے، میرے 3 گھنٹے کے بعد زرغام بھائی آئے یا کوئی دوسرا آدمی آیا، ٹھیک. لیکن جب ہم نے کہا، جب کسی نے کہا کہ دخل عاشر ثم زرغام، تو کہا زرغام صاحب آئے یا حاشر صاحب آئے، اور فوراً کچھ دیر کے بعد، کچھ فاصلے کے بعد، کون ہے ثم، کچھ فاصلے کے بعد زرغام صاحب آ گئے، ٹھیک. یہ ایک فاصلہ، 2 فاصلے ہوئے. ایک واو کے ذریعے جہاں آپ کو فاصلہ سمجھ میں نہیں آیا کتنا بیچ میں فاصلہ ہے، بس کوئی دوسرا آدمی اس کے اندر نہیں آیا ہے. دوسرا کیا ہے کہ فاصلہ کم ہے، تھوڑا اور کم ہے. لیکن جب کسی نے کہا کہ صاحب دخل عاشر فزرغام، یعنی بس جیسے ہی عاشر صاحب گئے آئے ویسے ہی زرغام صاحب آ گئے. بس اسی بات کو رسول نے کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں فوراً علی اس کے مولا ہے. یعنی ایک لمحے کی دیر برداشت نہیں اس کے اندر، ایک لمحے کی دیر برداشت نہیں اس کے اندر. اب کوئی یہ نہیں ایک لمحے کی دیر برداشت نہیں، فوراً. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا صاحب آپ دیر میں آئیں گے. ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی، علی مولا ہے. اب یہ جتنی بھی چیزیں بعد میں چل رہی ہیں سب، یہ سب کی سب باطل ہے. یہ جتنی بھی چیزیں بعد میں چلی ہیں سب باطل ہیں، اس میں کچھ بھی حق نہیں ہے اس کے اندر، سوائے یہ کہ علی کی ولایت کو مان لیا جائے. اور جو امام علی کی ولایت کو مانتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. اچھا اب ایک بہت عجیب سی بات آپ سے کہوں گا، یعنی آپ شاید آپ کو لگے کہ یہ تو بالکل موضوع ہٹ کے بات ہے، لیکن یہ موضوع کی بات ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ طاقت کی ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. یا آپ کا جسہ بڑا ہو، آپ میری طرح کے تقریباً پوری کرسی پہ سیٹ ہو جائیں، اس طرح کے بن جائیں. لیکن بایولوجی یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. زندہ وہ آدمی رہ سکتا ہے جو اپنے آپ کو حالات کے اعتبار سے بدلتا چاہے. طاقت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ صاحب ٹھنڈی آ گئی، ہم کو اپنے آپ کو بدل دینا ہے کہ ہم ٹھنڈی میں جی رہے ہیں. گرمی آ گئی صاحب، ہم گرمی میں جی رہے ہیں. اگر طاقت کے حساب سے جینا ہوتا تو ڈائناسور آج باقی ہوتے کہ نہیں ہوتے. وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پائے، بدل نہیں پائے، حالات کے ساتھ بدل نہیں پائے. لیکن ہاتھی اسی زمانے کا باقی ہے، جبکہ اس سے چھوٹا جانور بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. اچھا کسی کو بھی برباد کرنے کے لیے، کسی کی شخصیت کو برباد کرنے کے لیے کائنات میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو حکومت اس کے خلاف ہو جائے، ختم کرنے کے لیے کسی کو بھی ڈیمالش کرنا ہے، ختم کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تو 3 چیزیں ہیں. یا تو حکومت اس کے خلاف ہو جائے، ٹھیک، یا آج کے زبان میں کہا جائے تو میڈیا اس کے خلاف ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بالکل. تیسرا یہ کہ سکے اس کے خلاف لگا دیے جائیں، پیسہ. حکومت اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ انسان لاکھ کوشش کر لے برباد ہو ہی جاتا ہے، وہ نہیں بچتا. میڈیا اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ لاکھ کوشش کر لے برباد ہو ہی جاتا ہے، بچتا نہیں. اور اگر کسی کے خلاف پیسہ لگا دیا جائے تو وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، بچتا نہیں. لیکن اب میں آپ سے یہاں پر ایک بات کہوں گا، آپ جو آج فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ کے خلاف حکومت نہیں ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کے خلاف میڈیا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے.
کیا پیسہ آپ کے خلاف نہیں لگایا جا رہا ہے؟ لوگوں کے محل کھڑے ہو رہے ہیں آپ کے خلاف میں، آپ تو برباد نہ ہوئے، آپ تو آج بھی باقی ہیں۔ تو ہر عقل مند انسان کہے گا کچھ تو ہے کہ جو ان کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، جو اس چھوٹی سی تعداد کو برقرار رکھے ہوئے ہیں وہ ہے حب فاطمہ زہرا۔ صلی علی محمد وعلی۔ یہ جو آپ آج بچے ہوئے ہیں کیسے بچے ہوئے ہیں؟ جو آپ کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا کی محبت آپ کے دلوں میں ہے، اہل بیت کی محبت ہے جو آپ کو بچائے ہوئے ہیں۔ میں آج صبح ایک کتاب پڑھ رہا تھا موبائل سے، ایک طرف سے بہت یعنی خراب عادت بھی ہے کہ موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو موبائل ہی میں کتاب دیکھ رہے تھے، اس میں امام سے یعنی 12ویں امام کے زمانے سے اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد باہر امام سے خود امام فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیعوں سے کہتے ہیں کہ اگر میں تمہارے اوپر سے نگاہ کرم ہٹا دوں تو تم کو یہ دنیا چیٹی کی طرح مسل کے نکل جائے گی۔ یہ تو سب نے سنا ہے۔ ایک اور بتاتا ہوں، میرے شیعہ کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل اس طرح کے ہیں کہ جس ڈال پر بیٹھے ہیں اسی ڈال کو کاٹ رہے ہیں، اگر میری نظر کرم نہ ہو تو یہ کب کے گر جائیں۔ امام فرما رہے کہ میرے کچھ شیعہ ایسے ہیں کہ جس ڈال پر بیٹھے ہیں اسی ڈال کو کاٹ رہے ہیں، اور اگر میری نظر کرم نہ ہو تو یہ کب کے گر جائیں۔ یہ کون ہے کہ جو ہم کو بچا کے رکھے ہوئے، اور ہم جس ڈال پر بیٹھے ہیں اس ڈال کو کیسے کاٹ رہے ہیں؟ تفسیر کرنا چاہیے اس کے علماء کو۔ ہم بیٹھے کس ڈال پر ہیں؟ دین کی ڈال کے اوپر۔ دین ہمارا بیس ہے، پھر ہم بات میں آ کر کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے تیار کرتے ہیں کہ یہ ایک جناب مولانا صاحب گئے مجلس پڑھنے کے سوال پر محمد مولانا صاحب گئے مجلس پڑھنے کے لیے، تو ان سے کہا کہ صاحب یہ چیزیں پڑھیے گا، یہ پڑھیے۔ تو انہوں نے پڑھا کے کہا کہ آپ مجلس نہیں کروانا چاہ رہے؟ نہیں میں مجلس کروانا چاہ رہا ہوں، کوئی مجلس ہی ہے۔ کہا صاحب مجلس میں آپ نہیں بتا سکتے کہ کیا پڑھیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر جب ان کو بیٹھے تو انہوں نے ایک بات پڑھی، کہنے لگے کہ انسان کو بھوک دو طرح کی لگتی ہے، ایک ہوتی ہے اس کی روح کی بھوک جس کو وہ سن ہی نہیں پاتا، اس کی روح جب بھوکی ہوتی ہے وہ سن ہی نہیں پاتا ہے کہ میری روح بھوکی ہے، لیکن جب اس کو جسم کی بھوک لگتی ہے تو وہ فوراً بےتاب ہو جاتا ہے، یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا یہ کھانا۔ کہا ہم اپنی روح کی بھوک کو بھی جسم کی بھوک کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارا جب روح بھوکی ہوتی ہے تو ہم اس کی آواز نہیں سن پاتے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب بھوک لگتی ہے تو کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے، محمد ہم کو جب بھوک لگتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی ریسٹورینٹ میں چلے گئے، اپنی مرضی کا کھانا انتخاب کیا کہ ایک پلیٹ چکن چلی، ایک یہ ایک وہ ایک فلاں ایک فلاں ایک فلاں ایک فلاں، یہ ساری چیزیں لے آؤ بھائی ہمیں یہ چیزیں کھانی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم کو کھانی ہے، ہم اپنی مرضی کی چیزیں منگا لیتے ہیں، لیکن جب ہماری روح کو بھوک لگتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں بھی اپنی مرضی چلائیں۔ کہا آپ کی روح کو جب بھوک لگ رہی ہے تو اب آپ اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی کی چیزیں نہیں لے سکتے، بلکہ جو چیزیں اہل بیت نے بتائی ہیں وہ آپ کو روح کو بخشنا پڑے گی۔ لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی مجالس کو کیا کر دیا ہے؟ بوفے ڈنر بنا دیا ہے۔ ہم کو یہ پسند ہے صاحب، میرے یہاں محلے میں صاحب یہ والی پڑھی جاتی ہے، اور میرے یہاں محلے میں صاحب یہ والی پڑھی جاتی ہے، میرے یہاں محلے میں یہ والی پڑھی جاتی ہے۔ یہ میں جو اونچا نیچا پن آپ کو دکھ رہا ہے نا، یہ بہت بڑے فرق ہے، یہ والی پڑھی جاتی ہے، یہ والی پڑھی جاتی ہے، یہ والی پڑھی جاتی ہے۔ تو صاحب کیا ہے؟ ہم اپنی مرضی کا کرتے ہیں، ہم یہ نہیں، بلکہ جو عالم آپ کے سامنے مجلس پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کو خود آپ کی کمزوریاں پتہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اسی بات کو بیان کرے۔ ہم نہیں کر پاتے،
اور اگر ہم کو کوئی آدمی نہ ملے، یعنی اگر ہم کو کوئی نہ ملے کہ ہماری روح کی ضروریات کو پوری کر سکے، تو سب سے چھوٹا عمل یہ ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں. سب سے چھوٹا عمل ہے کہ آپ تسبیح پڑھیں. ہم لوگ تسبیح، ایک واقعہ سن لیں، ہم لوگ تسبیح کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. جلدی جلدی 34 33 33 ختم، نہیں اتنی دیر میں تسبیح ختم ہوتی ہے. جتنی دیر میں تسبیح بتائیے 34 33 33 ختم. ٹھیک. اچھا آپ کبھی اس کو غور کریں کہ تسبیح ہے کیا. اگر آسمان میں آپ کو کہیں ایک سونے کی پلیٹ دکھ جائے، پلیٹ ہوا میں اڑ رہی ہے، اور ایک منادی ندا دے کہ جس کے گھر میں اترے گی اس کی ہے، تو ہر آدمی کی نگاہیں آسمان میں ٹک جائیں گی. آج تو بالکل بس یہ میرے گھر میں اترا ہے، یا اللہ ہے کہ نہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور اونچائی پہ کوئی چیز جانے کے بعد سب کو دکھائی دیتی ہے صاحب. جب ستارہ اپنی جگہ سے چلا اور آسمان میں آیا، لوگوں کو دکھنا شروع ہوا کہ اب یہ اترے گا ہی اترے گا، تو ہر آدمی اس انتظار میں تھا کہ یہ میرے دروازے پہ اترا ہے. سب کی نظر ہے. بچے جیسے پتنگ ہوتی نہیں جب آسمان میں، تو سب دوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. لیکن ستارہ اتنا بلند ہے، اتنا بڑا ہے کہ وہ دروازے پہ آ نہیں سکتا. یہ کوئی سوچ نہیں رہا، کسی نے نہیں سوچا کہ اتنا بڑا آئے گا کیسے دروازے پہ. بس ستارہ کبھی مدینے کے اس گھر پہ، کبھی اس گھر پہ، کبھی اس گھر پہ، کبھی اس گھر پہ. سب کی نگاہیں ٹکی میرے گھر پہ آ جائے، میرے گھر پہ آ جائے، میرے گھر پہ آ جائے. لیکن یہ کوئی نہیں سوچا کہ اتنا بڑا آئے گا کیسے. جب فاطمہ زہرا کے گھر پہ پہنچا، تسبیح پڑھنا شروع کی. تو بزرگ ہے، میں تجھ سے بزرگ کی بات بتاتی ہوں. اللہ اکبر. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ اکبر. اب جیسے جیسے حضرت فاطمہ زہرا اللہ اکبر کہتی جا رہی ہے، وہ اپنے حجم کو کم کرتا چلا جا رہا ہے. نہیں میری ذات تو اللہ کے آگے کچھ بھی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. حالت یہ ہوئی کہ 34 مرتبہ میں وہ چھوٹا ہو گیا، بالکل چھوٹا ہو گیا. اب دوسرا لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ. جیسے ہی دروازے پہ آیا کہا الحمدللہ الحمدللہ. جتنی دیر روکنا تھا الحمدللہ الحمدللہ، جب تک رکا رہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا اگر کوئی چھوٹی چیز، کوئی بڑی چیز چھوٹی کر دی جائے، اور اگر اس کو دوبارہ اسی جگہ پہ بھیجنا ہو، سیٹ کرنا ہو، تو اس کو دوبارہ بڑا ہونا ہے، اسی حجم میں جانا ہے. جیسے ہی اس نے جانا شروع کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ واپس اپنے حجم میں پہنچ گیا. پورا ستارے کا جو نظام ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. اس سے ہم کو تو بہت مزہ آیا، سب واہ 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 واہ. لیکن جناب فاطمہ زہرا نے جو درس دیا ہے پتہ ہے کیا ہے؟ وہ درس یہ کہ جب مصیبت سب سے بڑی ہو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب نعمتیں مل جائیں تو کہو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور جب نعمتوں میں اضافہ کرنا ہو تو پھر کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات پر محمد یہ سبحان اللہ. یہ ہے ہم لوگ بہت آسانی سے کہہ رہے ہیں تسبیح صاحب پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں تسبیح. ان کو دیکھیے وہ دن بھر تسبیح گھماتے رہتے ہیں. انہی تسبیح کے دانوں سے صرف 2 دانے آپس میں ٹکرائے تھے، اور امریکہ کے 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے تھے. سوچا کسی نے کہ کیسے ہوا؟ ہم تو دن بھر دانے ایسے کھیلا کرتے ہیں، کوئی جہاز نہ ٹکرایا، ہم تو کچھ نہ کر سکے. یہ واقعہ جو ہے نا، یہ پورا ایک واقعہ ہے. ایران کے جو رہبر انقلاب آیت اللہ خمینی عبادت کر رہے ہیں، احساس ہوا کہ اب یہ 2 جہاز جو ہیں، ہیلی کاپٹر جو ہیں، یہ حملہ کر دیں گے. تسبیح پڑھتے ہی پڑھتے آپس میں 2 جانے ٹکرا گئے، اور اوپر کے وہ دونوں ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکرا گئے. دونوں کے جب بلیک باکس کھولے گئے تو دونوں نے کچھ بولا ہی نہیں کہ ہوا کیا تھا. کہا میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا.
हम और आप तस्बीह को छोटा समझ रहे हैं और तस्बीह पढ़ रहे हैं साहब। ये तस्बीह वो चीज़ है, इस तस्बीह की भी एक पूरी रवायत है। बस इसके बाद फिर उसके मसाइल। जनाब फातिमा ज़हरा घर के कामों से बहुत ज़्यादा थक जाती थी, तो मतलब रसूल की खिदमत में पहुंची, कहा मुझे कनीज दे दे। मैं तुम्हें कनीज से भी बेहतर चीज दे रहा हूं, जिसको पढ़ने के बाद तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा, तुम्हें एक तरह का सुकून मिलेगा। और वो तस्बीह रसूल ने तालीम फरमाई। सबसे पहली तस्बीह जनाब हमजा की कब्र से बनाई गई थी। ये अभी आज तस्बीह की बात चली जिसने मैंने बयान कर दिया। सबसे पहली तस्बीह कब बनाई गई थी? जनाब हमजा की कब्र की मिट्टी से बनाई गई थी। और इसीलिए आज भी जब खाके शिफा की तस्बीह आप इस्तेमाल करते हो तो उसको हाथ में लेना सवाब है। ये खाके शिफा की तस्बीह अगर आपके हाथ में भी है तो ये सवाब है। ये सारी फजीलतें किसकी हैं? इस घराने की, जहां से तारा उतरा, क्या कहें, जहां रसूल आकर के सलाम करते थे, रसूल ने विलायत का ऐलान किया, अहले बैत को पहचानवाया। और एक बहुत अजीब मामला है कि रसूल ये जो दरवाजा जिसको जला दिया गया था ना, रसूल ने खुद इस दरवाजे का बहुत एहतराम किया है। और आप छोड़ें, कायनात आलम में परवरदिगार आलम ने एक फरिश्ता खल्क किया है जिसको कहा है कि तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, किसी भी घर में चले जाओ। पता है कौन है? बिल्कुल मौत। कहीं भी चले जाओ, किसी की भी गर्दन दबा दो। गांव की जबान में तो किसी की भी नटाई दबा दो, किसी की भी गर्दन दबा दो, किसी की भी जान ले लो। जब वो घर में आ गए तो बस खबर खुदाफिज। लेकिन इससे भी कहा कि दूर रहना, ये दरे सैयदा है, बिना पूछे चले मत जाना। ये भी खामोशी। रसूल की रूह कब्ज करने के लिए आया, बार बार दख्तुल बाब कि आना चाहते हैं, इजाजत नहीं मिली, आना चाहते हैं, इजाजत नहीं मिली। जब रसूल ने कहा इजाजत दे दो, कि बिल्कुल मौत है, कहीं इजाजत नहीं मांगते। ये है इस दरवाजे का इकराम। रसूल खड़े होकर खुद सलाम करते थे, दरवाजे पे आकर के सलाम करते थे नमाज के बाद। जाते वक्त जब कहीं जा रहे होते थे सफर पे तो सबसे आखिर में इसी दरवाजे पे आकर सलाम करते थे। जब कहीं से वापस आते थे तो सबसे पहले आकर के इस दरवाजे पर सलाम करते थे। बहुत आसानी से साहब उनका रहते हैं, उस दरबार में दरवाजे नहीं होते थे। तो जरा खबर कहां से आ गया? वो कह तो दिया है साहब ने नकल कर दिया, दरवाजे नहीं होते थे। ये तो आपकी मनगढ़ंत रवायत है। जरा खबर कहां से आ गया? बताइए, थे ही नहीं थे। और ये वो दरवाजा है कि जिसके लिए खुद जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा कि क्या तुम उस दरवाजे पे हाथ लगा दोगे कि जिसमें हसनैन है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, हम और आप हज़रत फातिमा ज़हरा का गम मनाने के लिए बैठे हैं। हमारी मुसीबतें जो हैं, फातिमा ज़हरा की मुसीबत हरगिज़ ये नहीं है कि हक बस कर लिया गया। अज़ादारों, फातिमा ज़हरा की मुसीबत ये है कि खुद फातिमा ज़हरा ने बताया कि मुझे झुठलाया गया। सिद्दीक़ा कुबरा को झुठलाया गया। दरबार में है, अपनी बात की तस्दीक करा रही है, सारी बातें हो रही हैं। लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले
एक दिन पहले मजलिस पढ़ी तो बयान किया था तारीख इस्लाम का सबसे पहला कर्फ्यू वहाँ लगा था। आज हम लोग कर्फ्यू का नाम सुनते हैं कि साहब कर्फ्यू लग गया, कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये कर्फ्यू लगा दिया गया था, पूरा मदीना सन्नाटा था, कोई बाहर नहीं आ सकता, सिर्फ वो लोग बाहर आओ कि जिसको बैत करनी है फना साहब की। और उसके बाद तो जुल्म इस बात का था कि ये लोग घराने अली ने बैत नहीं की, अली ने बैत नहीं की, अब अली से बैत लेनी है। जो पूरा वाकया पेश आया है ना, ये सिर्फ उस बैत के लिए पेश आया है। बहुत आराम से मसाइल पढ़ूंगा। आग और लकड़ियां ला के रख दी गई, डॉक्टर बात करना शुरू किया गया। कहा अबुल हसन को घर से बाहर निकाल दो। एक मरतबा बीबी आवाज देती है कि अबुल हसन तो बाहर नहीं आएंगे। बस इन लोगों ने कहा कि अगर अबुल हसन को बाहर नहीं निकालोगे तो हम इस दरवाजे में आग लगा देंगे। फातिमा ज़हरा अंदर से आवाज देती, क्या तुम उस दरवाजे पे आग लगा दोगे? हम किया करते थे, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम उस दरवाजे पे आग लगा दोगे कि जिसमें हसनैन रहते हैं? हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम उस दरवाजे पे आग लगा दोगे कि जहां सितारा होता है? हमें फर्क नहीं पड़ता। बस एक मरतबा आग, लकड़ियों में आग लगा दी गई, दरवाजा जलना शुरू हो गया। बहुत नाजुक मरहला है, बता रहा हूं। दरवाजा जलना शुरू हो गया। बहुत आसान है कह देना कि दरवाजा जल रहा था। जब दरवाजा जलते जलते कमजोर हो गया और बाहर से बार बार दस्तूरबाग होने लगा, तो फातिमा ज़हरा दरवाजे के पास आ गई। मैं दरवाजा नहीं खोलने दूंगी। तारीख बताती कि एक शख्स ने दरवाजे पे लात मारी, दरवाजा टूट गया। और जब टूटा तो फातिमा ज़हरा दर और दीवार के दरमियान आ गई। नींद थी कि जो फातिमा ज़हरा की पसलियों में चल गई। मासूमा बहुत आसान है, सुन लेना कि एक कील चुप गई, मगर अगर इसी में मैं एक जुमला और बता दूं कि वो कील को यहाँ कील नहीं थी बल्कि दहकती हुई कील थी। एक मरतबा फातिमा ज़हरा दर और दीवार से आती है सामने रोकने के लिए कि अबुल हसन को ले जाने नहीं चाहिए, अली को ले जाने नहीं चाहिए, खाली अबुल हसन को छोड़ दो। तारीख बताती कि एक शख्स ने अपनी तलवार का गिलास उठाया और फातिमा ज़हरा के बाजू पे वार किया। फातिमा ज़हरा के बाजू नीला पड़ गया। देखो फातिमा ज़हरा, ऐसा ही मुसीबत तो जनाब ज़ैनब पर भी आ गई है। बाजू नीला पड़ गया। तारीख बताती है कि अभी भी फातिमा ज़हरा मौलाए कायनात के दिफा से बाज नहीं आई। ताहम अली को ले जाने नहीं देंगे। बस किसी शख्स ने एक और वार किया, जो वार जनाब फातिमा ज़हरा के शिकम में था। वार ऐसा था कि फातिमा ज़हरा अपना शिकम पकड़ के बैठ जाती। फिज़ा मोहसिन की खबर लो, फिज़ा मोहसिन शहीद हो गया। मसाइल थोड़े लंबे जरूर हो जाएंगे, लेकिन पूरा सुनिएगा। कि हम ये कहते हैं कि साहब हम मसाइल बर्दाश्त नहीं कर पाते, बेशक हम मसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन जरा सोचे कि कैसे हसन और हुसैन ने बर्दाश्त किए होंगे। अब जो फातिमा ज़हरा की आंख खुली तो क्या फरमाती है? ए फिज़ा, अबुल हसन कहाँ है? शदीद दर्द है, दर्द इतना शदीद है कि उठा नहीं जाता। फिज़ा, अबुल हसन कहाँ है? कभी भी उनको तो खींचते हुए मस्जिद की तक ले गए।
بس ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے سر پہ عبا ڈالی، چادر ڈالی، فوراً دروازے سے باہر آئی، دوڑتے ہوئے باہر آتی ہے، مسجد میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد کہتی ہے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال پریشان کر دوں۔ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی، علی نے واسطہ دے دیا، اے بی بی آپ اپنے بالوں کو پریشان نہ کریں ورنہ قیامت آ جائے گی۔ اے بی بی آپ اپنے بالوں کو پریشان نہ کریں ورنہ قیامت آ جائے گی۔ یہ واقعہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کا درد ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک ذاکر سے مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک روایت پڑھی، کہتے کہ ایک شب علی بیدار ہوئے، آرام سے سنیے گا، ایک شب مولا کائنات بیدار ہوئے، دیکھا کہ فاطمہ زہرا گھر کے گوشے میں بیٹھ کے سو رہی ہیں۔ اس مولا کائنات آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا فاطمہ زہرا بی بی آپ بیٹھ کے کیوں سو رہے ہیں؟ تو یا علی وہ جو نیند میری پسلی میں سونے نہیں دیتی، وہ جو نیند میری پسلیوں میں چکی تھی نا وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ یہ مرحلہ بہت عجیب ہے، اس واقعے بیٹھ کے سوئی نہیں ہے، لیٹ کے کبھی سو نہیں پائی ہے، اور اس واقعے کے بعد بھی فاطمہ زہرا گھر کے سارے کام کرتی تھی، کسی کام میں یہ نہیں کہا کہ میرے یہاں پر درد نہیں، علی کو پتہ تک نہیں چلا۔ ایک مرتبہ 3 جماعت الثانی آتی ہے، صبح ہوتی ہے، فضا سے کہہ دیتی ہے فضا کھانا بنا دیا ہے، دیکھو جب میرے بچے آئے تو ان کو کھانا کھلا دیا۔ فضا دیکھو میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا تمہاری شہزادی زندہ ہے، اور تسبیح و تحلیل کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لینا شہزادی چلی گئی۔ اگر تسبیح و تحلیل کی آواز آنے کے بعد حسنین گھر کے اندر آئے تو پہلے کھانا کھلا دینا، اس کے بعد میرے مرنے کی خبر دینا۔ بس ایسا ہی ہوا، تسبیح و تحلیل کی آوازوں کے بعد حسنین گھر میں داخل ہوئے۔ فضا نے کہا شہزادوں کھانا کھا لے۔ ایک مرتبہ فضا نے کہا اے شہزادی، اے فضا کیا کبھی دیکھا کہ ہم نے بغیر اپنی والدہ گرامی کے کھانا کھایا ہو؟ کہا اے شہزادوں آپ کی والدہ اپنے حجرے میں آرام کر رہی ہے۔ بس حسنین حجرے میں پہنچے، اب کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بس حسن دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف جاتے ہیں، حسن کے چہرے کی حالت دیکھ کر کے، حسن کے چہرے کو دیکھ کر کے یا حسن کیا ہوا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ امام حسن آواز دیتے ہیں اے بابا اماں دنیا سے چلی گئی، علی جیسا شجاع انسان منہ کے بل علی جیسا شجاع انسان فاطمہ زہرا کی شہادت کی خبر سن کے منہ کے بل زمین میں گر جاتے ہیں۔ شانے کھانے ہوئے گھر کے اندر لائے گئے۔ اب وصیتیں یاد آتی ہیں، یا علی کفنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، اے علی رات میں کفن لیجئے گا، غسلنی فی اللیل، اے علی رات میں غسل دیجئے گا۔ ایک ذاکر تھے انہوں نے پڑھا، کہتے ہیں کہ بی بی کی یہ وصیت سمجھ میں نہیں آئی کہ غسلنی فی اللیل، کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ شاید بی بی نہیں چاہتی تھی کہ جو بازوؤں پہ نیل نشان تھے، جو بدن میں زخموں کے نشان تھے وہ نہیں دیکھے۔ غسلنی فی اللیل اسی لیے کہا ہوگا۔ لیکن ایک مرتبہ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات غسل دیتے دیتے چیخ مار کے غسل خانے سے باہر آ جاتے۔ سلمان پوچھتے مولا کیا ہو گیا؟ آپ نے اتنی زور سے چیخ ماری؟ سلمان فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، سلمان فاطمہ کی تسلیاں ٹوٹ گئی تھی اور مجھے خبر تک نہ تھی۔
तैयार हो गया, अज़ादारों जनाजे का तैयार होना था, बच्चे रुखसत के लिए आने लगे। जनाब ज़ैनब आती हैं, उम्मे कुलसूम आती है, इमाम हसन आते हैं, सब रुखसत लेते हैं। तारीख बताती कि इमाम हुसैन दूर खड़े हुए हैं, इमाम हसन दूर खड़े, इमाम हुसैन दूर खड़े हुए हैं। एक बार मौला अली का बेटा जाओ अपनी माँ से आखिरी रुखसत ले लो। इमाम हसन कहते जब तक माँ न बुलाएगी मैं न जाऊंगा, जब तक वालिदा न बुलाएगी मैं न जाऊंगा। बस एक मर्तबा जैसे ही ये जुमला कहना था कि बंदे का फन टूट गए, आओ मेरे लाल हुसैन मेरी गोद में आ जा, आओ मेरे लाल मेरी आगोश में आ जा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब हुसैन फातिमा ज़हरा से लिपटे तो जिब्रील आ गए, या अली हुसैन को फातिमा से अलग कर ले वरना या अली फातिमा को अलग कर ले वरना क़यामत आ जाएगी। बस आखिरी मरना है फातिमा को अलग कर ले वरना क़यामत आ जाएगी। एक मरतबा जनाजा तैयार हो गया, वसीयत के मुताबिक रात में ये जनाजा निकाला गया। चंद गिनती के अफराद जनाजे में मौजूद हैं। अब जाकर के मौला कायनात ने कब्र खोदी, थोड़ी सी कब्र खोदी, एक बनी बनाई तैयार कब्र मिल जाती है। बस जनाब फातिमा ज़हरा को अंदर कब्र में लेटाते हैं। लेटाने के बाद एक मरतबा एक बात कहते हैं, या रसूलल्लाह ये आपकी अमानत है जो आपने मुझे दी थी, मगर या रसूल खुदा मुझे माफ करिएगा, हम आपकी अमानत में आपकी अमानत को उस तरह वापस न कर सके कि जैसी आपने मुझे वापस की थी। आपने जब ये अमानत वापस की थी तो इसके बाजू ढीले न थे। या रसूल अल्लाह आपने ये अमानत जब मुझे दी थी तो इसके लिए पसलियां टूटी न थी। ए रसूल अल्लाह ये इतनी जालिमा है ये आपसे कुछ बताएगी नहीं। ए रसूल आप कुछ पूछिएगा कि उम्मत ने कौन कौन से